بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ایک چٹ موصول ہوئی ہے مجھے خواتین کی جانب سے، ایک مسئلے میں توجہ دلائی ہے۔ سورہ نساء کی ہی آیت نمبر 34 میں یہ بات آئی تھی کہ نیک بیویاں وہ ہیں جو خاوند کی فرما بردار ہیں۔ ابھی جو ہم نے آیت پڑھی ہے کہ حکمرانوں کی اطاعت بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع ہے، اسی طریقے سے یہ وضاحت ہونی چاہیے اور بالکل صحیح توجہ دلائی کہ شوہر کی اطاعت بھی شریعت کے دائرے کے اندر، اگر وہ حکم کوئی ایسا دیتا ہے جس سے کوئی شریعت کا حکم ٹوٹتا ہو تو پھر وہ واجب التعمیل نہیں ہے، بلکہ اس کے آگے رجسٹ کرنا چاہیے۔ وہ اپنے حدود سے تجاوز کر رہا ہے، وہ اللہ کے حق پر ڈاکہ ڈال رہا ہے وہ شوہر، اگرچہ اس کی کچھ لیمٹس ہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام شریعت کے حوالے سے جو فرائض و واجبات ہیں وہ تو کرنے ہیں، اس میں شوہر روک نہیں سکتا۔ جو چیز حرام ہے اس سے بچنا ہے، اس میں شوہر آڑے نہیں آ سکتا۔ لیکن نوافل کا جہاں تک معاملہ ہے اس میں آپ نے فرمایا کہ فرض کریں کوئی عورت نفلی روزے رکھنا چاہتی ہے، وہ شوہر کی اجازت سے رکھے، جو فرض روزہ ہے وہ تو رکھنا ہے بہر صورت۔ تو ان معاملات میں بھی جو زیادہ تفصیل ہے وہ احادیث میں موجود ہے، لیکن جو کلیدی بات ہے وہ یہی ہے کہ جس سے شریعت کا حکم ٹوٹتا ہو، حلال حرام کا مسئلہ ہو، فرض و واجب کا معاملہ ہو، وہاں شوہر جو ہے وہ اگر مداخلت کرے گا تو وہ اپنی حدود سے تجاوز کر رہا ہے۔ اس سے آگے اب جو مضمون آ رہا ہے آپ دیکھیں گے کہ منافقین کا تذکرہ ہے، اور ان کا بھی اصل مرض یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی اطاعت ان پر گراں گزرتی تھی۔ کہتے تھے ٹھیک ہے اللہ پر ایمان لائے ہیں، جو قرآن میں نازل ہوگا تو وہ کوئی آیت اترے گی تو بات ہم سمجھیں گے، لیکن ہر معاملے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانے، ہر بات میں جو ہے وہ ان کے احکامات پر چلے، یہ ہمیں گوارا نہیں ہے۔ ہاں کوئی ثبوت پیش کیا جائے، کوئی آیت ہے تو ہمارے سامنے پیش کی جائے، اس کی روشنی میں ہم بات مانیں گے۔ تو یہ ایک غلط طرز عمل تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نمائندہ ہیں، آپ کی زبان پر حق جاری ہے، جو آپ فرما رہے ہیں، جس کا حکم دے رہے ہیں وہ عین دین ہے، جس سے منع کر دیا وہ چیز ممنوع ہے، حرام ہے۔ تو معیار حق و باطل خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے شخصی طور پر۔ چنانچہ اس چیز کو آپ دیکھیں گے ان آیات میں، اگلی آیات میں بہت شدت کے ساتھ نمایاں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام، اور یہ مقام جو ہے اس کو نہیں سمجھ رہے تھے منافق، اور آج بھی ایک طبقہ ہے ہمارے ہاں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو وہ دیکھ لے کہ ان کا تعلق کن سے جڑتا ہے۔ فرمایا الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو کہ جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے اس چیز پر جو اے نبی نازل کیا گیا آپ کی طرف، اور اس چیز پر بھی جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے رسولوں پر، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، دعویٰ تو ایمان کا کرتے ہیں، آپ پر بھی ایمان کے مدعی ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، سابقہ کتابوں کو بھی مانتے ہیں، لیکن چاہتے یہ ہیں کہ اپنے مقدمات جو ہیں وہ فیصلے کے لیے طاغوت کی عدالت میں لے جائیں۔ یہ اصل میں منافقین تھے،
اور وہ چاہتے تھے، کیونکہ یہود کی بھی عدالتیں تھیں وہاں پر پہلے سے قائم تھی اور اب بھی چل رہی ہیں، جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں سن 4-5 ہجری تک یہ صورتحال تھی۔ ابھی دین اس طور پر غالب نہیں ہوا کہ فتح مکہ کے بعد جو صورتحال ہوئی ہے کہ پھر اللہ ہی کا دین پورے جزیرہ نماء عرب پر نافذ ہو گیا تھا، ابھی وہ انقلاب اس معاملے اس مرحلے تک نہیں پہنچا تھا، ابھی تو درمیانی فیزز چل رہے ہیں۔ تو چونکہ اس معاشرے میں یہودی پڑھے لکھے تھے تو پہلے بھی عدالتیں ان کی ہوتی تھیں، لوگ جا کر اپنے مقدمات ان سے طے کرواتے تھے۔ منافقین کا معاملہ یہ ہے، انہیں پتہ ہے کہ یہودی جو علماء ہیں، فتویٰ فروش ہیں، وہاں تو رشوت بھی چلتی ہے، سفارش بھی چلتی ہے، اور ان کے معاملات یہ اپنے خود چونکہ اپنی نظروں میں ہی کانے ہوتے تھے، تو بجائے اس کے کہ اپنے مقدمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں لے جائیں، پسند کرتے تھے کہ ہم یہودیوں سے فیصلہ کروائیں۔ اس پر بہت سخت وعید آئی کہ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، یہ چاہتے یہ ہیں، دعویٰ تو ہے ایمان کا حضور پر اور اس کتاب پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور چاہتے یہ ہیں کہ اپنے مقدمات فیصلے کے لیے طاغوت کے پاس، یہ شیطانوں کے پاس لے جائیں۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ انہیں حکم دیا جا چکا ہے کہ وہ طاغوت کا کفر کریں۔ اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے جو ہٹا ہوا ہے وہ طاغوت ہے، وہ شیطان کا چیلا ہے۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں دور کی گمراہی میں ڈال دے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل فرمایا اور جو رسول کی طرف، اور آؤ رسول کی طرف، یعنی چلو کہ اللہ کی اور رسول سے ہم فیصلہ کروائیں، رسول کے پاس چلے جائیں، وہ فیصلہ کریں گے۔ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، تو تم دیکھتے ہو منافقوں کے کہ وہ کترا جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، رک کر یعنی کنی کترا جاتے ہیں، پہلو بچا جاتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ ایک عمومی کردار بھی تھا منافقین کا، اور ایک خاص واقعہ بھی تھا اس کے پس منظر میں، اس سے ذرا یہ اور زیادہ کھل کر آیات سامنے آئیں گی۔ دلچسپ واقعہ ہے کہ ایک منافق کا ایک مسلمان اور ایک یہودی کا جھگڑا ہو گیا۔ وہ مسلمان جو تھا بس نام کا ہی مسلمان تھا، منافقین میں سے تھا، اور اس مقدمے میں یہودی حق پر تھا۔ تو جب جھگڑا ہوا تو یہودی نے کہا چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں چلتے ہیں۔ اسے پتا تھا کہ وہاں فیصلہ ہوتا ہے عدل و انصاف سے، لیکن منافق کے دل میں چور تھا، اس نے کہا نہیں، ہم چلیں گے کعب بن اشرف کے پاس جو تمہارا بڑا ہے مفتی عالم۔ بہرکیف یہودی جو ہے انہیں اس کو لے گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں۔ حضور نے بات سنی دونوں کی اور پھر یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا، عدل و انصاف کا تقاضا تھا۔ اس شخص کی پھر تسلی نہیں، اس نے کہا نہیں چلو عمر کی عدالت میں چلتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منصب دیا ہوا تھا کہ بہت سے مقدمات وہ نمٹایا کرتے تھے، فیصلے کیا کرتے تھے۔ تو اس منافق کا خیال تھا کہ حضرت عمر چونکہ شاید وہ اس بات کا خیال کر جائیں، ان میں غیرت حق زیادہ ہے وہ دوسرے مسلمانوں کے مقابلے میں، تو وہ شاید مسلمان ہونے کی نسبت سے میری رعایت کریں گے اور یہودی کے خلاف فیصلہ دیں گے۔ یہودی نے کہا ٹھیک ہے چلو۔ اب حضرت عمر کی عدالت میں پہنچے، وہاں بات رکھی اور یہودی نے بتا دیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت سے ہو کر آ رہے ہیں اور انہوں نے فیصلہ میرے حق میں دیا تھا۔ اب یہ حضرت عمر کی شان ہے، ایک جو فیصلہ انہوں نے اس وقت کیا، انہوں نے کہا اچھا میں فیصلہ کرتا ہوں، تلوار نکال کے اس منافق کا سر قلم کر دیا۔ جسے رسول اللہ کی عدالت کا فیصلہ منظور نہیں ہے، اس شخص کا پھر یہی فیصلہ ہے۔ اب اس پر جو وہ شخص تھا، بہرحال مسلمان تو تھا، نام کا مسلمان، مسلمانوں میں سے ہی سمجھا جاتا تھا، اس کے ورثاء نے، اس کے لواحقین نے بہت شور مچایا اور حضرت عمر کے خلاف جو ہے وہ دعویٰ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں کہ انہوں نے ناحق قتل کیا۔ اور یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ تو اس لیے کعب بن اشرف کے پاس جانا چاہتے تھے کہ وہاں ہم کوئی مصالحت ہو جائے گی، اور ایسی کوئی بات نہیں تھی، لیکن عمر نے اس معاملے میں یہ بہت بڑا قدم اٹھایا ہے اور یہ بڑی زیادتی ہو گئی ہے، ہمارا بندہ قتل ہو گیا ہے۔ اس وقت پھر یہ آیات نازل ہوئی اور اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے کی توثیق فرما دی اللہ تعالیٰ نے کہ واقعتاً یہ شخص اسی سلوک کا مستحق تھا جو سلوک اس کے ساتھ